إله إلا الله محمد رسول الله۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو جذبات اور احساسات کا مجموعہ بنایا، اور ویسے بھی سائنس یہ کہتی ہے کہ ہماری باڈی میں 75% پانی ہے اور برین کے اندر کوئی 90 to 95% پانی ہے۔ تو جو لکوڈ ہوتا ہے نا، اسپیشلی جو پانی ہے، اس کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ وہ جس کنٹینر میں رکھا جاتا ہے نا وہ ویسا ہو جاتا ہے، جس انوائرمنٹ میں رکھا جاتا ہے ویسا ہو جاتا ہے، جس رنگ میں رکھا جاتا ہے وہ اس رنگ کا ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح انسان کی بھی ایسی کچھ خصوصیات ہیں، جیسی صحبت میں رہتا ہے ویسا ہو جاتا ہے۔ اچھا، اور انسان جو ہے نا، اس پر صرف یہ نہیں کہ انسانوں کا اثر ہوتا ہے بلکہ جانوروں کا بھی اثر ہوتا ہے۔ اب یہ اکثر یہ بات کہی جاتی ہے کہ جو لوگ بکریاں چراتے ہیں ان کے اندر عاجزی ہوتی ہے، اور جو لوگ یہ گھوڑے پالتے ہیں، ابھی ماشاء اللہ حمزہ تو رائڈنگ کرتا ہے، پوری ہارس رائڈنگ، جو لوگ گھوڑے پالتے ہیں تو ان کے اندر بہادری ہوتی ہے، شجاعت آ جاتی ہے ان کے اندر۔ پھر اسی طرح جو لوگ اونٹ پالتے ہیں ان کے اندر کینہ آ جاتا ہے، بغض آ جاتا ہے۔ تو ایون یہ جو جانوروں کی صحبت ہوتی ہے، اس کے بھی اثرات انسان پر پڑتے ہیں۔ تو اس لیے ہر چیز کا اثر انسان پر پڑتا ہے، اس کا انسان جو ہے نا وہ اس کا اثر قبول کرتا ہے۔ اچھا، آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ اگر آپ کسی ایسی بلڈنگ میں جائیں جو بہت کھلی ڈلی بڑی بلڈنگ ہے تو آپ کی فیلنگز ڈفرینٹ ہوتی ہیں، اور اسی طرح سے اگر آپ کسی ایسی بلڈنگ میں جائیں جس کی چھت بھی چھوٹی ہو، نیچی ہو، کمرے بھی چھوٹے چھوٹے ہوں، اس کا بھی آپ کی شخصیت پہ اثر پڑتا ہے۔ آپ جس انوائرمنٹ میں رہ رہے ہوتے ہیں اس انوائرمنٹ کا بھی آپ کی شخصیت پہ اثر پڑتا ہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ جب یہاں پہ آپ لوگ پڑھ پڑھ کے پاگل ہو جاتے ہو تو پھر چھٹیوں میں پھر جو ہے نا وہ ناردرن ایریاز میں جاتے ہو یا اپنے آپ کو فریش کرنے جاتے ہو۔ اس کی ریزن کیا ہے کہ وہ جو انوائرمنٹ ہوتا ہے نا، انسان اپنے انوائرمنٹ کا اثر قبول کرتا ہے، اور انسان کی جو نیچر ہوتی ہے نا، جو اس کی طبیعت ہوتی ہے، یہ اس کی سوسائٹی ڈیولپ کرتی ہے۔ اب مثال کے طور پہ کہ ایک قبیلہ تھا جو کہ دریافت میں نہیں ہوا تھا، کوئی 90s 70s میں فرسٹ ٹائم جو ہے نا آؤٹر ورلڈ کے ساتھ اس کا انٹریکشن ہوا۔ اچھا، وہ جو قبیلے والے تھے نا وہ انسانوں کا گوشت کھاتے تھے۔ تو جب کیمرہ مین گیا نا، اس نے کہا کہ آپ یہ انسانوں کا گوشت کھاتے ہیں تو کیا آپ کو برا نہیں لگتا، مطلب انسانوں کا گوشت کھا رہے ہو؟ تو وہ اس نے کہا کہ نہیں، اس میں برے کی کیا بات ہے، ساری کھا رہے تھے۔ تو انسان کی جو سوسائٹی ہوتی ہے نا، وہ وہاں سے اپنی عادات کو سیکھتا ہے، اپنی طبیعت کو سیکھتا ہے، ہاؤ ٹو ریئیکٹ، ہاؤ ٹو انٹریکٹ، تو ہاؤ ٹو ڈیل، یہ ساری چیزیں انسان اپنے ماحول سے، اپنے انوائرمنٹ سے سیکھتا ہے۔ تو اس لیے جو ماحول ہوتا ہے، جو اس کی صحبت ہوتی ہے نا، اس کا انسان کی شخصیت پہ بہت گہرا امپیکٹ ہوتا ہے۔ اچھا، آپ اس کی مثال ایسے سمجھیں کہ ابھی جیسے آپ مسجد میں بیٹھے ہیں، تو مسجد میں بیٹھتے ہیں تو ایک ڈفرینٹ کیفیت ہوتی ہے۔ اب وہی آپ یو ایل کے کیفے میں جا کے بیٹھے تو بالکل آپ کی کیفیت ہی ڈفرینٹ ہوگی۔ تو اس طرح یہ جو انوائرمنٹ ہوتا ہے نا، انوائرمنٹ کا اثر انسان کی طبیعت پہ ہوتا ہے، اس کی عادات پہ ہوتا ہے، اس کے اخلاق پہ ہوتا ہے، اس کے کردار پہ ہوتا ہے۔ تو اسی طرح سے یہ جو صحبت ہے، یعنی کہ آپ کی جو دوستی یاری ہے، آپ جیسے ماحول میں رہ رہے ہو، اس کا آپ کی جو اسپرچل جرنی ہے، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ آپ کا ایک انڈیویجول تعلق ہے، اس پہ اس کا بہت گہرا امپیکٹ ہوتا ہے۔ تو یہ جو بری صحبت ہوتی ہے، یہ اتنا برا اثر چھوڑتی ہے کہ انسان کو یہ اٹھا کے جہنم تک لے جاتی ہے۔ آپ اس کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ ایک سینگ ہے جس کو کہتے ہیں یار بد مار بد، یعنی کہ برا دوست جو ہے یہ سانپ سے بھی زیادہ برا ہوتا ہے۔ اب ذہن میں سوال آتا ہے کہ بھئی سانپ سے زیادہ برا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ویسے بھی آج کل سنیکس، آپ کو پتا ہے نا، برے دوستوں کو ویسے بھی آپ لوگ سنیکس کہہ رہے ہوتے ہیں۔ تو خیر، سانپ سے زیادہ برا کیوں ہوتا ہے؟ اس کی ریزن یہ ہے کہ اگر سانپ ڈس لے تو جان چلی جاتی ہے، لیکن اگر برا دوست ڈس لے تو ایمان بھی چلا جاتا ہے۔ پھر اسی طرح ایک اور جگہ کہتے ہیں کہ یار بد
شیطان نے بد، یعنی کہ یار جو برا دوست ہوتا ہے وہ شیطان سے بھی زیادہ برا ہوتا ہے. تو ذہن میں سوال آتا ہے یار شیطان تو ابلیس تو کتنا کتنا برا ہے، اس نے کتنے گناہ کیے اور کتنا وہ ہمارا بڑا دشمن ہے، تو برا دوست شیطان سے بھی زیادہ برا کیوں ہو سکتا ہے؟ تو اس پہ علماء بتاتے ہیں کہ اس کی ریزن یہ ہے کہ جو برا دوست ہوتا ہے نا وہ جو شیطان ہوتا ہے نا وہ الٹیمیٹلی آپ کے ذہن میں صرف ایک تھاٹ ڈال سکتا ہے، ایک خیال ڈال سکتا ہے. یہی ہے نا، شیطان تو آپ کے ذہن میں وسوسہ ہی ڈال سکتا ہے، لیکن جو برا دوست ہوتا ہے وہ آپ کا ہاتھ پکڑ کے گناہوں کی طرف لے جاتا ہے. تو اسی لیے جب جہنمی جو ہوں گے وہ جہنم میں چلے جائیں گے تو وہ بلیم کریں گے کہ یہ شیطان کی وجہ سے ہم گئے. تو شیطان کہے گا یا اللہ یہ مجھے نہ بلیم کریں، میں نے تو بس ان کے ذہن میں تھاٹ ہی ڈالی تھی، چلے تو یہ خود ہی تھے، تو یہ خود ہی برے تھے، یہ خود ہی ان رستوں پر چلنا چاہتے تھے، اس لیے اللہ یہ رستوں پر چلے اور اس لیے جہنم میں پہنچے، میری وجہ سے کوئی نہیں پہنچے، تو میں نے تو صرف تھاٹ ڈالی تھی. تو اس لیے یہ جو بری دوستی ہوتی ہے، بری صحبت ہوتی ہے، یہ انسان کا ستیہ ناش کر دیتی ہے. اچھا آپ ہماری سوسائٹی میں دیکھ لو کہ جتنی بھی یوتھ جو تباہ ہو رہی ہوتی ہے اس میں ایک بہت بڑا فیکٹر ان کے دوست ہوتا ہے. مثال کے طور پہ آپ بڑے بڑے گناہوں کا تذکرہ کر لیتے ہیں. آپ ڈرگز کی بات کر لو، ڈرگز نے تباہ کر دیا ہے پاکستانی یوتھ کو. اب یہ ڈرگز سٹارٹ کیسے ہوتی ہے؟ فرسٹ ٹائم ایک لڑکا جو ہے نا وہ سگریٹ سے سٹارٹ لیتا ہے. اچھا وہ سگریٹ کیا اس کو اما ابا لا کے دیتے ہیں؟ کہاں سے آتی ہے؟ دوست ہوتے ہیں. کیونکہ دوست جو ہوتے ہیں وہ سوٹے باز ہوتے ہیں، تو ان کو دیکھ کے جو ہے وہ نیا نیا جو بچہ ہوتا ہے اس کو لگتا ہے پتہ نہیں یہ بہت کوئی اس سے انسان بڑا کول لگتا ہے، تو اس کول لگنے کے چکر میں وہ سگریٹ کو ٹیسٹ کرتا ہے. پھر دوست جو ہوتا ہے نا وہ ایک اور بہانہ دیتے ہیں گناہوں کو. وہ گناہ کو کہتے ہیں گناہ، یہ نہیں کہتے گناہ، یہ کہتے ہیں یار چلو ایکسپیرینس کر کے دیکھ لو. گناہ کا شوگر کوٹڈ ورڈ جو رکھ دیا نا وہ رکھ دیا ایکسپیرینس، کہ چلو تم اس کو ایکسپیرینس کر کے دیکھ لو. فرسٹ ٹائم تم نے کون سا اس کو عادی ہونا ہے، تم نے کون سا ایڈکٹ ہو جانا، چلو ایک دفعہ پی کے دیکھ لو ہوتا کیا. اور پہلی دفعہ جب وہ جو ہے نا سوٹا لگاتا ہے تو حالانکہ ٹیسٹ بھی کوئی اتنا اچھا نہیں ہوتا، کھانسی آ جاتی ہے، لیکن صرف اس برے دوست کی وجہ سے چونکہ یہ کر رہا ہے تو اس لیے چلو یہ بڑا جو ہے نا وہ کول لگتا ہے تو مجھے بھی ایسا کچھ کرنا چاہیے، وہاں سے لگتا ہے. اچھا پھر وہ صاحب جو ہوتے ہیں کیونکہ ان کو بھی ایک حوصلہ ہو جاتا ہے، تو چلو میں اکیلے ہی برا نہیں ہوں، یہ بھی میرے ساتھ ہی ہے. ایسے ہی ہوتا ہے نا، حوصلہ بڑھ جاتا ہے نا کہ چلو اگر اکیلا بندہ سگریٹ پی رہا نا تو سارے اس کو لان تان کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ نا اپنے اوپر جو لان تان آ رہی ہوتی ہے نا اس کا رخ اپنے دوستوں میں بھی موڑ دیتا ہے. وہ اپنا جو برڈن ہوتا ہے نا وہ ڈیوائڈ کر دیتا ہے کہ یار اپنے نفس کو ایک جسٹیفیکیشن دے رہا ہوتا ہے کہ چلو یہ بھی تو میرے ساتھ ہی کر رہا ہے نا، اگر جہنم میں بھی گئے تو چلو دونوں ہی جائیں گے. ایسے ہی ہوتا ہے. اچھا پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ جب سگریٹ پہ آتا ہے پھر اس کے بعد کہتے ہیں چلو یار یہ تھوڑا سا اگلی چیز بھی ٹرائی کر کے دیکھ لیں، اور ہوتے 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 حال یہ ہوتا ہے کہ دونوں جو ہیں وہ تباہ ہو جاتے. نہ صرف دنیا تباہ ہوتی ہے، آخرت بھی تباہ ہوتی ہے. نہ وہ کہتے ہیں نا کیا شعر ہے، نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. یا ایک اور محاورہ یاد آ گیا ہے، تو ایسے دھوبی کا کتا نہ گھر کا نہ گھاٹ کا، اس کی مثال اس کتے کے جیسی ہو جاتی ہے، نہ ادھر کا رہتا ہے، نہ دنیا ملتی ہے نہ آخرت ملتی ہے. تو یہ سٹارٹ کہاں سے ہوتا ہے؟ بری صحبت سے. پھر اسی طرح سے اکثر جو ہے نا یہ جو آپ لوگوں نے بلا وجہ کے نکاح کیے ہوتے ہیں گڈ مارننگ گڈ نائٹ والے، تو یہ کہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے؟ یہ جو سہیلی سسٹم ہے یا یہ جو دوستی یاریاں، کیونکہ انسان دیکھتا ہے اچھا یار اس کو بھی کوئی پوچھنے والا ہے، اس کو بھی کوئی پوچھنے والا ہے، مجھے تو گھر میں کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے، تو چلو اب جو ہے نا کسی سے کوئی تعلق ہونا چاہیے. اور اسی طرح وہ دوستوں کے ذریعے، دوستوں کے دیکھا دیکھی، کیونکہ جب 5 دوست ہیں اور پانچوں جو ہے نا وہ کسی کے ساتھ چٹ چیٹ کر رہے ہیں، اب اس کا بھی دل کرتا ہے یار مجھے بھی کوئی پوچھنے والا ہو، تو اب جو ہے نا وہ یہ بھی گناہوں میں انوالو ہو جاتا ہے. اور اسی طرح سے جو لڑکیاں ہوتی ہیں وہ بھی ایسی ہوتا ہے سہیلیوں کے ذریعے، کیونکہ سہیلیاں انوالوڈ ہوتی ہیں تو ان کو دیکھا دیکھی اچھی نیک گھروں کی بچیاں جو ہیں وہ بھی افیکٹڈ ہو جاتی ہیں. ان کو لگتا ہے یہ شاید پتہ نہیں کتنی کو کمال چیز ہے، یہ اس کو جو ہے نا وہ
پتہ نہیں کون سے ملک کا شہزادہ اس کو لینے آ رہا ہے. تو یہ بھی اسٹارٹ کہاں سے ہوتا ہے؟ دوستیوں سے اسٹارٹ ہوتا ہے. تو یہ جو بری صحبت ہوتی ہے نا، یہ انسان کو اس لیول پہ پہنچا دیتی ہے. بلکہ پھر جب اس ریلیشن میں آگے جاتے ہیں تو اس کے بارے میں ایک شیخ فرمایا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب کسی کو ذلیل کرنے کا ارادہ کر لیتے ہیں نا اس کے اپنے اعمال کی وجہ سے، تو اللہ تعالیٰ اس کو کسی نامحرم کی محبت میں مبتلا کر دیتے ہیں. اور واقعی ایسا ہوتا ہے، آپ ذلیل ہوتے ہیں، آپ خود دیکھ رہے ہوتے، بال اڑے ہوئے ہیں اور جو ہے نا وہ ہر وقت ٹینشن میں، پریشانی میں کہ اس سے وعدے تو کر لیے ہیں، اب پتہ نہیں پھپھو کی بیٹی آئے گی یا خالہ کی بیٹی آئے گی، یعنی کہ اما ابا مان نہیں رہے اور ادھر سے وعدے جو ہے نا وہ ہوئے ہیں اور ٹینشن میں رہتے ہیں دونوں، اپنی لائف کو انجوائے بھی نہیں کر پاتے. اس لیے کیونکہ شیطان جو ہے نا وہ ان کے رستے پہ لگا دیتا ہے اور دنیا بھی ٹینشن میں گزرتی ہے اور نمازوں کا مزہ بھی ختم ہو جاتا ہے. وہ کہتے ہیں نا علامہ اقبال جو کہتے ہیں کہ میں جو سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں. اللہ ہوتا پھر ایسا ہی ہوتا نا، انسان اللہ سے بھی دور ہو جاتا. دیکھو نا، یا تو آپ کے دل میں لیلا کی محبت آ سکتی ہے یا پھر اللہ کی محبت آ سکتی ہے. یہ تو نہیں ہے کہ آپ کو نہیں مجھے اللہ سے بھی محبت ہے اور مجھے اس سے بھی محبت ہے. وہ محبت نہیں ہوتی، وہ دماغ کی خرابی ہوتی ہے. تو خیر، تو یہ بھی سٹارٹ بھی کہاں سے ہوتا ہے؟ بری صحبت سے. تو اسی طرح سے آپ اور بھی جتنے بھی بڑے بڑے گناہوں کو دیکھ لو کہ وہ سٹارٹ کہاں سے ہوتے ہیں، تو وہ بری صحبت سے سٹارٹ ہوتے ہیں. کیونکہ جو بری صحبت ہوتی ہے وہ گناہوں کا رستہ کھولتی ہے. تو اس لیے نیک ہونا کوئی مشکل نہیں ہے. انسان نیک لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا شروع کر دے نیک ہو جاتا ہے. برا بننا بھی کوئی مشکل نہیں ہے. آپ جسٹ اپنے دوست برے کر لو، آپ بھی برے بن جاؤ گے. اور آپ کو پتہ ہے آج کل بہت سارے نوجوان ایسے ہوتا ہے کہ وہ ارادہ کرتے ہیں کہ یس اب ہم نے دین پہ آنا ہے، اب ہم نے توبہ کرنی ہے، اب بس اپنے آپ کو ٹھیک کر لے. ایک بہت بڑی مسٹیک جو وہ اپنے ساتھ کرتے ہیں نا، جس وجہ سے وہ دین پر نہیں آ پا رہے ہوتے، وہ یہ ہوتی ہے کہ اپنے برے دوست نہیں چھوڑتے اور اچھے دوست نہیں پکڑتے، اپنی صحبت نہیں چینج کرتے. اب اس سے کیا ہوتا ہے کہ کسی مولوی صاحب کا بیان سن لیا، تھوڑے سے ایموشنل ہو گئے، اب اس کے بعد توبہ بھی کر لی، سب کچھ کر لیا، بٹ اسٹل دوست تو وہی ہیں. ان صاحب نے نمازیں پڑھنی شروع کی، دوست کہتا ہے اچھا یار پتہ ہے بہت حاجی نہ بن، تیری ساری حرکتیں ہمیں پتہ. اب وہ دوست وہ آپ کو اول تو پہلے ہی آپ کچھ نہیں ہوتے، تو جو تھوڑا سا اللہ کی طرف چلنے کی کوشش بھی کر رہے ہوتے ہیں وہ آپ کو ایسے ٹانٹس دیتا ہے کہ آپ چل ہی نہیں پاتے. یہ دوست ہی تو ہوتے ہیں. انسان پھر دین پر چل ہی نہیں پا رہا ہوتا. کیوں؟ کیونکہ اس کے دوست ایسے ہوتے ہیں. اچھا، پھر ایک اور انسان کے اندر فیئر ہوتا ہے کہ پتہ نہیں اگر میں دین پہ آؤں گا نا تو مجھے یہ سب مجھے چھوڑ دیں گے، میں اکیلا ہو جاؤں گا، میں آئسولیٹ ہو جاؤں گا، میرے پاس انجوائمنٹ کے طریقے نہیں ہوں گے، میں انجوائے کیسے کروں گا. یہ ویسے بڑا مسئلہ ہوتا ہے جب انسان نے دین پہ آنا ہوتا ہے اور اپنے آپ کو اپنا لائف سٹائل چینج کرنا ہوتا ہے. تو ایک فیئر ہوتا ہے یار یہ دوستوں میں ان کے ساتھ عیاشی کرتا ہوں، میں ان کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرتا ہوں، اگر میں چینج ہو گیا تو پھر میرے تو یہ دوست فارغ ہو جائیں گے. تو یہ بھی ایک فیئر ہوتا ہے. اچھا، یہ دوست جو ہوتے ہیں، یہ جو برے دوست ہوتے ہیں، یہ آپ کو کیوں اتنا بیش کر رہے ہوتے ہیں؟ کیوں آپ کو آپ کی جو ہے نا وہ غلطیاں پکڑ رہے ہوتے ہیں؟ کیوں آپ کو اتنا ڈی مورلائز کر رہے ہوتے ہیں؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ یہ لوگ خود دین پر نہیں چل رہے ہوتے. تو چونکہ خود نہیں چل رہے ہوتے اس لیے دے ڈونٹ وانٹ کہ آپ ان سے آگے نکلو. وہ کہتے ہیں یار اگر میرا بیڑا غرق ہو رہا ہے تو اس کا بھی ہونا چاہیے. اگر یہ ٹھیک ہو گیا تو پھر میرا ضمیر مجھے اندر سے تنگ کرے گا. تو ضمیر کی آواز دبانے کے لیے وہ یہ کرتے ہیں کہ جو دوست دین پر چل رہے ہوتے ہیں نا انہیں کو برا بھلا کہنے لگ جاتے. تو اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر لوگ ہوتے ہیں ان کا کوئی مقصد نہیں ہوتا صرف بیٹھ کے مولویوں کو برا بھلا کہنا ہوتا ہے. یہ فلانے مدرسے والے انہوں نے ایسے کر دیا، فلانے مولوی صاحب نے ایسے کر دیا، وہ ایسے کرتے ہیں، وہ ایسے کرتے ہیں. مطلب وہ یوٹیوب پہ بھی اگر دین کی بات سن رہے ہوتے ہیں نا تو وہ جج کر رہے ہوتے ہیں کہ اچھا جی یہ مولوی صاحب جو تھے نا انہوں نے یہ ان کے اتنے فالوورز ہیں. مطلب عجیب ایک یہ انہوں نے فلانے کو یہ کہا، انجینئر علی مرزا صاحب نے مفتی طارق مسعود صاحب کو یہ کہہ دیا، مفتی طارق مسعود صاحب نے ایسے کاؤنٹر کر دیا. تو یعنی کہ دین کو سیکھنے کے لیے نہیں کر رہے ہوتے بلکہ وہ ایک WWE چل رہی ہوتی ہے. تو اس لیے جو برا دوست ہوتا ہے نا وہ دین پہ آپ کو
آگے چلنے ہی نہیں دے رہا ہوتا. اچھا جو آج کے دور میں آپ کے بیسٹ فرینڈز بنے ہوتے ہیں نا, آپ کو لگتا ہے بھائی یہ تو میرا بہت اچھا دوست ہے, یہ میرا بہت جگری دوست ہے, یاد رکھیے گا کہ روز قیامت جو یہ جہنمی ہوں گے نا, جب یہ جہنم میں جائیں گے تو وہ دوست جو آج کی دنیا میں آج کے ٹائم میں جو کہ بیسٹ فرینڈز ہیں, جہنم میں جا کے یہ ایک دوسرے کے سب سے بدترین دشمن ہوں گے, کیونکہ یہ اللہ سے کہیں گے یا اللہ میں اس کی وجہ سے اس گناہ میں پڑا تھا. وہ کہے گا بھائی میری وجہ سے کیوں پڑا تھا, تیرا اپنا سر نہیں تھا, تیرے اپنی عقل نہیں تھی, تو نہ پڑتا, میں نے کون سا تیرے پہ زبردستی کی. تو یہی دوست جو آج آپ کو گناہوں کے راستے دکھا رہے ہوتے ہیں, روز قیامت ان کے ساتھ بدترین دشمنی ہوگی, اور یہ کوئی بلیم نہیں لیں گے, کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا, وہاں پہ بس اپنی اپنی ہوگی. تو اس لیے نا یہاں پہ آپ کو دین کے معاملے میں نا, یہ ورڈ تو خیر اچھا نہیں ہے, لیکن جس سمجھانے کے لیے آپ کو تھوڑا سا سیلفش ہونا پڑے گا, آپ کو تھوڑا سا نا اپنے دین میں سیلفش ہونا پڑے گا, اللہ سے تعلق میں آپ کو تھوڑا سا سیلفش ہونا پڑے گا. اگر آپ نہیں سیلفش بنو گے نا تو یقین کرو آپ کچھ بھی نہیں کر پاؤ. اور دیکھو جو آپ کی بری کمپنی ہے, بری صحبت ہے, اس نے آپ کو برا کہنا ہی ہے. آپ اس سے نہ ڈرا کرو کہ یار یہ لوگ جو ہے نا مجھے برا کہیں گے, یہ لوگ مجھے مولوی صاحب کہہ دیں گے, یہ مجھے فلانی چیز کا تانا دے دیں گے, فلانی چیز کا تانا دے دیں گے. اس سے ڈرنا نہیں ہوتا. دیکھو اگر آپ اس چیز میں رہ جاؤ گے نا تو یقین کرو یہی دوست ہوتے ہیں جو آپ کی دنیا میں بھی اگر آپ اچھے ہو جاؤ نا تو اس کو بھی بیئر نہیں کرتے. اسی دوست کو کہا جائے نا بھائی تیرا ڈی آئے گا لیکن تیرے دوست کا اے آئے گا, تو اپنے اندر ہی سڑتے رہتے ہیں, اس کا اے کیوں آئے گا. تو اسی طرح سے یہ دین میں بھی آپ کو اپنے سے آگے نہیں دیکھنا چاہتے ہوتے, تو یہ دوستیاں نہیں ہوتی. اگر آپ اس کو دوستیاں سمجھ رہے ہو تو آپ بہت بڑی غلطی پہ ہو. اور دوستوں کا اتنا امپیکٹ نہیں لینا ہوتا کہ جی آپ کی لائف کو کنٹرول کرنے لگ جائیں. امپیکٹ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کا لینا ہوتا ہے. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس دوستی کو نا بڑے خوبصورت ایک ایگزامپل کے ساتھ سمجھایا ہے کہ جو اچھا دوست ہوتا ہے نا, ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے, جو اچھا دوست ہوتا ہے نا اس کی مثال عطر فروش کے جیسی ہے. عطار جو ہوتا ہے نا, جو کہ یہ جس کی خوشبو کی دکان ہوتی ہے, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کا جو بھی اچھا دوست ہوگا نا اس کی مثال خوشبو بیچنے والے کے جیسی, کہ اگر آپ اس کے پاس جاؤ گے, اس کی شاپ پر جاؤ گے تو آپ کو خوشبو تو آئے گی, اور اگر تعلق زیادہ ہوگا تو شاید خوشبو آپ اس سے لے بھی لو گے. الٹیمیٹلی آپ کو فائدہ ہی ہے. اگر آپ صرف اس کی دکان میں بھی جاؤ گے نا, ایون دین آپ خوشبو لے کر ہی واپس آؤ گے. اور اسی طرح برے دوست کی مثال جو ہے وہ یہ جو بھٹی ہوتی ہے نا, بھٹی پھونکنے والے کے جیسی, کہ اگر آپ جو ہے نا اس کے پاس جاؤ گے تو یا تو آپ کو سیک آئے گا اس بھٹی کا, اور یہ بھی پاسبل ہے کہ آپ کے کپڑے اور آپ کے ہاتھ کالے ہو جائیں. تو یہ مثال اچھے اور برے دوست کے جیسی. آپ جیسے لوگوں میں بیٹھو گے ویسے اثرات آپ کے دل پر مرتب ہوں گے. اور اچھا کئی لوگ نا بڑے اپنے اندر سمجھتے ہیں کہ ہم امام غزالی ہیں, وہ کہتے ہیں بھائی وہ برے تو ہم تو نیک ہے نا, تو ہم ان کی صحبت میں جائیں گے تو چلو وہ نیک ہو جائیں گے. بھائی ابھی پہلے ہم اپنے آپ کو اس لیول پر پہنچا لیں تو وہی بڑی بات ہے. اکثر لوگ اسی وجہ سے نا وہ خود بھی صحیح راستے پر نہیں آ پا رہے تھے, کیونکہ ان کو یہ ایک لگ رہا ہوتا ہے پتہ نہیں شاید میں ان کو ٹھیک کر لوں گا. انہوں نے کیا ٹھیک کرنا, اس کی اپنی بیٹری فارغ ہو رہی ہوتی. تو اس لیے بری صحبت سے بچنا انتہائی ضروری ہے. دیکھو آپ کسی بھی شخص کے ساتھ بیٹھتے ہو نا تو آج کل ایک بڑا ورڈ یوز ہوتا ہے, وائبز آتی ہیں اس سے. تو جو نیک بندہ ہوتا ہے, اچھا بندہ ہوتا ہے, obviously آپ اس کی صحبت میں بیٹھتے ہو, آپ کا دل نیکی کی طرف مائل ہوتا ہے. اور یہ کوئی ایسی مشکل بات نہیں, آپ نے اپنی لائف میں اس کو کئی دفعہ ایکسپیرینس بھی کیا. آپ نیک لوگوں میں بیٹھتے ہو, اللہ رسول کی بات سنتے ہو, آپ کا دل نرم ہوتا ہے, نیکی کی طرف مائل ہوتا ہے. اور اسی طرح اگر آپ ایسے لوگوں کی صحبت میں بیٹھتے ہو جو بڑے جو ہے نا وہ گناہوں میں مبتلا ہوتے ہیں, اور ہر وقت دنیا کی باتیں, گناہوں کی باتیں, فلانی کو دیکھ, فلانے کو دیکھ, یہ کر وہ کر, تو اس کے بھی اثرات آپ کے دل پہ ہوتے ہیں. پہلے دل پر اثرات ہوتے ہیں, اور پھر اگر آپ اس کو ترک نہ کرو تو آہستہ آہستہ
وہ اثرات آپ کی شخصیت کا حصہ بننے لگ جاتے ہیں. آپ کے لیے بھی وہ جو گناہ ہوتا ہے نا وہ نارملائز ہو جاتا ہے, کیونکہ آپ کے سارے دوست کر رہے ہوتے ہیں. آپ کو لگتا ہے یار یہ سارے کر رہے ہیں تو میں کیوں نہ کروں, میرے میں کیا کمی ہے, مجھے کیا مسئلہ ہے. تو اس لیے جو برے دوست ہوتے ہیں ان سے بچنا بڑا ضروری ہے. کفار مکہ میں ایک ایک لیڈر تھا, سردار تھا, جو کہ مسلمان ہو گیا تھا, اور الٹیمیٹلی اس کے دوستوں نے اس کو لان تان کیا اور وہ دین سے پھر گیا. تو اس لیے یہ جو دوست ہوتے ہیں نا, یہ انسان کو یا ڈبو دیتے ہیں یا یہی انسان کو ترا دیتے ہیں. اچھا, یہ بات حقیقت ہے کہ آپ دوستوں کے بغیر نہیں رہ سکتے. آپ انسان جو ہے نا ایک سوشل اینیمل ہے, اس کو جو ہے نا وہ اس کو دوستی یاری چاہیے, اس کو کوئی سننے والا ہو, کوئی اس کو سنانے والا ہو, کوئی اس کا ایک سوشل سرکل ہونا چاہیے. تو اس لیے ایک دم سے بری دوستیوں کو کوئٹ کرنا یہ سولوشن نہیں ہوتا, اور obviously یہ اتنا آسان بھی نہیں ہوتا. تو اس کے لیے نا کچھ ٹپس ہیں, اگر آپ ان پر عمل کریں تو آہستہ آہستہ یو ول فیل کہ ہاں آپ جو ہے نا وہ اپنی لائف میں پروگرس کریں گے, ترقی کریں گے. دیکھیں, جو بندہ بھی نیک ہوا ہے, آپ اس کی مثال ایسے دیکھ لیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف سے لے کے آج تک پوری جو اسلامک ہسٹری ہے نا, اس پوری کو اٹھا کے دیکھ لیں. کوئی بڑا نام جو آپ کے ذہن میں آئے اس پوری ہسٹری میں, کوئی ایک ایسا بندہ بتا دیں کہ جو بغیر اچھی صحبت کے نیک ہوا. آؤٹ نہیں کر سکتے. اور جب آپ صحبت میں, تو اس لیے بری صحبت سے بچ کر نیک صحبت میں جانا یہ انتہائی اہم چیز ہے. اچھا, اس کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے بھی لگائیے کہ بخاری شریف کی وہ حدیث آپ نے اکثر سنی ہوگی کہ بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا, 99 قتل کیے تھے. ایک شخص کے پاس گیا, پوچھا بھائی 99 مرڈرز کیے ہیں, معافی ہو جائے گی؟ اس نے کہا 99 قتل تیری تو نہیں ہونی, تو سینچری پوری. اس کو بھی اڑا دیا کہ بس جانا ہی جب جہنم میں ہے تو تجھے بھی لے کر ہی جاؤ, تو اس کو بھی اڑا دیا. اب پھر ندامت ہوئی, یار یہ کیا ہو گیا, یہ تو مطلب میں تو توبہ کرنے آیا تھا, یہ ایک اور کاروائی لگ گئی. ایک اور عالم کے پاس گیا, اس سے جا کے پوچھا, انہوں نے کہا ہاں ہاں توبہ قبول ہو جائے گی. تو بس یہ ہے. اچھا, انہوں نے سولوشن کیا دیا؟ انہوں نے کہا کہ بس تم یہ کرو کہ یہ جو تمہاری بستی ہے نا جہاں پہ تم رہ رہے ہو, تم اس کو چھوڑ کے فلانی جگہ پہ نا نیک بستی ہے, تم وہاں چلے جاؤ. انہوں نے یہ سولوشن دیا. اچھا, اس نے کہا ٹھیک ہے. اچھا, یہ کیوں دیا تھا؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ بھائی یہاں پہ تو تمہاری ساری میموریز جو ہے نا وہ ساری گناہوں کی میموریز ہیں, سارے دوست سارے تعلقات تمہارے ایسے. تم نیک لوگوں میں جاؤ گے, نیک بستی میں جاؤ گے, تو الٹیمیٹلی اللہ تعالیٰ تمہیں نیکی کی توفیق دے دیں گے. تو وہ نیک بستی کی طرف چلا. ابھی اپنی بستی سے تھوڑا سا ہی آگے گیا تھا کہ موت آ گئی. موت آ گئی, جنت کے بھی فرشتے آ گئے, جہنم کے بھی فرشتے آ گئے. جنت کے فرشتوں نے کہا کہ بھائی اس نے توبہ کر لی تھی, یہ ہمارے ساتھ جائے گا. جہنمیوں نے کہا کہ نہیں, ابھی کہاں توبہ کی تھی, ابھی تو اس نے سینچری پوری کیا, پہلے اس کا حساب تو بھگتا ہے. تو خیر, اب ان میں بات چل رہی تھی, اللہ تعالیٰ نے تیسرے فرشتوں کو بھیجا ثالث بنا کے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات پہنچائی کہ بھائی اس کا نا ڈسٹینس میجر کرو. اگر یہ بری بستی کے قریب ہوا تو اس کا حساب ان کے ساتھ ہوگا, اور اگر یہ نیک بستی کے قریب ہوا تو اس کا حساب نیکوکاروں کے ساتھ ہوگا. اللہ اکبر. اب یہ حدیث شریف جو ہم تک پہنچی, یہ بھی صحبت کی اہمیت بتانے کے لیے کہ جو انسان جیسوں میں رہتا ویسا ہوتا. تو اصل میں نا وہ بری بستی کے قریب تھا, لیکن چونکہ اس نے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لیا تھا, جیسے ہی فرشتے میئر کرنے لگے, اللہ تعالیٰ نے یہاں کی زمین کو حکم دیا پھیل جا. تو ادھر والی زمین جو تھی وہ پھیل گئی, دوسری طرف والی سکڑ گئی. الٹیمیٹلی وہ نیک بستی کے قریب ہو گئی, اور اس کا معاملہ بھی جنتیوں کے ساتھ ہو گیا. تو کہاں 100 قتل اور کہاں مرتے ہی جنت میں جا. تو یہ کیا چیز تھی؟ یہ نیک صحبت کی برکت تھی. ایک حدیث شریف ہے کہ المرء علی دین خلیلہ,
فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلُ، کہ انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے تو چاہیے کہ وہ دیکھے کہ وہ کس سے دوستی کر رہا ہے. اللہ اکبر. اب آپ کے جو دوست ہیں آپ ان کے دین پہ ہو. ویسے سوچ کے کچھ ہوتا ہے یار اس فنکار کے دین پہ، کیونکہ دوست بھی آپ نے چن کے بنائے ہوتے ہیں نا. تو ہم نے تو نیک لوگوں کے دین پر ہونا ہے، ہم نے تو ایسے لوگوں کے دین پہ ہونا ہے جن کا تعلق اللہ کے ساتھ، نہ کہ ایسوں کے ساتھ جو ہے نا جو کہ نہ خود نماز پڑھتے ہیں، نہ اس طرف آتے ہیں، نہ کوئی دین کی بات کرتے ہیں، نہ سنتے ہیں. بس دنیا ملٹی پلائی بائی دنیا ریز ٹو پاور دنیا از اکول ٹو دنیا، بس ان کے ذہن میں یہی سب کچھ ہوتا. تو اس لیے یہ جو دوستیاں ہوتی ہیں نا اس کو بہت چن کے کرنا چاہیے. دیکھو انسان کے پاس نا بہت لمیٹڈ قسم کی چوائسیز ہیں. آپ نے اپنا یعنی کہ جس وقت آپ پیدا ہوئے ہیں کیا آپ نے وہ ٹائم خود چوز کیا تھا؟ نہیں. کیا آپ نے اپنا سٹی خود چوز کیا تھا؟ نہیں. کیا آپ نے اپنی نسل خود چوز کی تھی؟ اپنا خاندان خود چوز کیا تھا؟ نہیں. ایون آپ نے اپنا جینڈر خود چوز کیا تھا. بہرحال کچھ لوگ کر رہے ہیں لیکن چلو ہم نے پچھلے ہفتے بہت رگڑا ہے اس ٹاپک کو، لیکن چلو آپ مطلب آپ کا جو ایک اصل جینڈر ہے وہ تو آپ نے خود تو نہیں چوز کیا، آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک جینڈر دیا. اچھا پھر اسی طرح سے آپ نے اپنا سوشل اسٹیٹس نہیں اگر کیا ہوتا تو کیا ہوتا. پھر اسی بہنا آپ کے جو اب آپ پہ وزن بنے ہوئے ہیں یہ بھی آپ نے خود چوز نہیں کیے. تو یہ اگر آپ دیکھو تو آپ کی چوائسیز بہت لمیٹڈ ہے. ان تمام چیزوں میں ایک ایسا رشتہ ہے جو انسان خود چوز کر سکتا ہے اور وہ ہے دوست، وہ ہے صحبت. یہ آپ خود چوز کر سکتے ہو. آپ اپنے اماں ابا نہیں چینج کر سکتے، آپ اپنے بہن بھائی نہیں چینج کر سکتے، جو اللہ نے بنا دیا بس وہی ہیں. پھر اسی طرح سے اور بھی جتنی چیزیں، لیکن دوست آپ اپنے خود چوز کر سکتے ہو. دیکھو سمپل سی بات ہے، اگر آپ سفر کرتے ہو لاہور سے، اگر آپ نے جو ہے نا وہ مثال کے طور پہ اسلام آباد جانا ہے تو آپ کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ بھئی میری ساتھ والی سیٹ پہ نا کوئی میرا دوست بیٹھے جس کے ساتھ میری فریکوینسی میچ ہو. ایسا ہی ہوتا نا، کوئی مناسبت والا بندہ بیٹھے میرے ساتھ. تو جو زندگی کا سفر ہے، جو اتنا اہم سفر ہے، جو ایک دفعہ ہی ملنا ہے، تو اس میں بھی چن کے فضول دوست پکڑتے ہو آپ. کوئی اچھے دوستی پکڑ لیا کرو، کوئی ایسے دوستی پکڑ لو جو خود بھی اللہ کے قریب ہو اور ہونے کی کوشش کر رہا ہو اور آپ کو بھی ہاتھ پکڑ کے اس رستے پہ چلا لے. دیکھو سمپل سی بات ہے کہ وہ ہر کلاس میں کچھ تھیٹے ہوتے ہیں نا جو کہ فرنٹ ڈیسک پہ بیٹھتے ہیں، تو اور بیک بینچرز بھی ہوتے ہیں. تو اگر آپ نے پڑھائی میں اچھے ہونا ہے نا تو سمپل سی بات ہے کہ آپ تھیٹوں کے ساتھ دوستی کر لو. اور تھیٹے بھی تب تک دوستی نہیں کریں گے جب تک آپ خود تھیٹے نہیں بنو گے، کیونکہ وہ اپنا ٹائم ضائع نہیں کرتے، اسی لیے تو مارکس اچھے لے رہے ہوتے ہیں. ایسا ہی ہے نا. اور ایگزام سے پہلے کی رات کو آپ کو وہی دوستیاں یاد آ رہی ہوتی ہیں، تھیٹوں کی دوستیاں یاد آ رہی ہوتی. ہر گروپ نے کسی ایک تھیٹے کو پکڑا ہوتا ہے کہ بھئی تو ہمیں اچھی سی تیاری کرا دے. ایسے ہی چل رہا ہوتا نا. تو روز قیامت بھی جو دیندار لوگ ہوں گے نا وہ انہی کی دوستیاں آپ کو کام آئیں. نہیں تو جو برے دوست ہوں گے وہ تو قیامت والے دن تو ایسے ہوگا نا کہ بھائی بھائی بھی ایک دوسرے سے منہ چھپا رہا ہے کہ بھائی کہیں میرے سے نیکی نہ مانگ لے. اللہ بھائیوں کا رشتہ کتنا قریب ہوتا ہے. بھائی بھائی میاں بیوی ایک دوسرے سے منہ چھپا رہے ہوں گے کہیں مجھ سے میری نیکی نہ مانگی. اماں ابا ایک دوسرے سے چھپ رہے ہوں گے، ماں بیٹا چھپ رہے ہوں گے کہ کہیں مجھ سے نیکی نہ مانگ لے. تو وہاں پہ آپ کو کون کام آنا ہے؟ نیک دوستی تو کام آنا ہے. تو اس لیے ایک اور حدیث شریف کا مفہوم ہے المرء مع من احبا، کہ انسان جو ہے نا وہ اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا جس سے وہ محبت کرتا ہو. اب آپ جس صحبت میں رہ رہے ہو انہی کے ساتھ ہی آپ کا معاملہ ہونا ہے. روز قیامت آپ نے ان کے ساتھ ہی اٹھایا جانا ہے. اب آپ دیکھ لو کہ آپ نے کیسوں کے ساتھ دوستی کی ہوئی. یہ جو آپ کے دوست ہیں نا یہ آپ کے جنازے کی پہلی صف ہے جو آپ سلیکٹ کر رہے. تو اس لیے ان کو دھیان سے چوز کرنا ہوتا ہے. یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ بھائی زندگی بہت قیمتی ہے، ایک دفعہ ہی جینا ہے، تو اچھے دوستوں کے ساتھ جی لو. اس کا کوئی سیکنڈ چانس نہیں ملنا آپ کو.
تو اس لیے نیک صحبت جو ہے یہ پکڑنا اور بری صحبت سے بچنا یہ انتہائی ضروری ہے۔ دیکھو جب ایک تو میٹل کا پیس ہوتا ہے نا، اگر وہ کسی پرماننٹ میگنیٹ کے ساتھ رکھا جائے اس کو، تو کیا ہوتا ہے آہستہ آہستہ وہ جو میٹل ہوتا ہے نا وہ بھی میگنیٹ بن جاتا ہے۔ یہ کیسے ہوتا ہے؟ سائنس یہ کہتی ہے کہ ان کے جو مالیکولز ہوتے ہیں نا ان کی ڈومینز ہوتی ہیں، جو میگنیٹ ہوتا ہے نا اس کی ڈومینز الائنڈ ہوتی ہیں، بالکل الائنڈ ہوتی ہیں۔ جو فزکس کے اسٹوڈنٹس ہیں وہ اس بات کو سمجھ سکتے ہیں۔ تو جب کوئی میٹل کسی میگنیٹ کے قریب رہتا ہے نا تو اس میگنیٹ کی صحبت کی وجہ سے اس میٹل کی ڈومینز بھی الائن ہونا شروع ہو جاتی ہیں اور الٹیمیٹلی وہ بھی میگنیٹ بن جاتا ہے۔ تو یہی مثال صحبت کی جیسی ہوتی ہے۔ آپ جیسے لوگوں کی صحبت میں رہتے ہیں نا، آپ کی جو انٹرنل ڈومینز ہوتی ہیں، آپ کی روح کی جو ڈومینز ہوتی ہیں وہ آپ کی صحبت کے مطابق الائنڈ ہوتی ہیں۔ اور اسی لیے آپ دیکھو کہ کوئی ولی جتنی مرضی عبادتیں کر لے کسی ایک صحابی کے قریب بھی نہیں پہنچ سکتا۔ آپ کو ایک صحابی ایسے بھی تھے جنہوں نے ایک نماز بھی نہیں پڑھی، یعنی کہ اسی وقت مسلمان ہوئے، جہاد ہو رہا تھا، جہاد میں گئے، شہید ہو گئے۔ جبکہ ایسے ایسے ولی موجود ہیں جنہوں نے کئی کئی سال ایسی عبادتیں کی ہیں، ایسے مجاہدات کیے ہیں کہ بیان سے بات، اتنا علم حاصل کیا ہے، اتنا تقویٰ کہ جس کو کہتے ہیں نا آپ کو مثال نہیں ملتی۔ لیکن اتنی محنت اور ریاضت کرنے کے باوجود وہ کسی صحابی کی اکول نہیں، کیا وجہ؟ کیونکہ جو صحابی تھے نا ان کو صحبت مل گئی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ اس صحبت کو میچ نہیں کر سکتے۔ تو اسی طرح سے آپ جب دین پر چل رہے ہوتے ہو تو نیک صحبت جو ہوتی ہے وہ انتہائی ضروری ہوتی ہے۔ یہ جو بری صحبت ہے نا یہ ٹاکسک ہوتی ہے، یہ انسان کی انرجیز کو، جو اسپرچل انرجی ہے نا اس کو ڈرین کرتی ہے۔ اب ہماری اپنی بیٹری چھوٹی سی ہے تو ہم نے جیسی برے دوستوں میں جانا ہے بس گئے، پھر ایسے ٹاپکس ڈسکس ہونے ہیں، ایسی باتیں ڈسکس ہونی ہیں، ایسی چیزیں ڈسکس ہونی ہیں کہ اور پھر برے دوستوں میں ہی ہوتا ہے آپ کو دین کی بات کرنا بھی چاہو تو آپ کی باتیں بس یہی ہوتا ہے۔ آپ کو بھی انہیں کا ایک اور نقصان ہوتا ہے، وہ یہ کہ اگر آپ 5 وقت میں کوئی ایک نماز پڑھے ہوتے ہیں نا تو آپ کے دوست جو ہوتے ہیں نا وہ حضرت صرف جمعہ ہی پڑھتے ہیں، اور اگر آپ جمعہ پڑھتے ہو تو وہ حضرت عید ہی پڑھتے ہیں، تو الٹیمیٹلی ان میں تو آپ حاجی صاحب ہوتے۔ تو اس وجہ سے آپ یہ خیال بھی نہیں آتا کہ یار ابھی ہم نے نیک ہونا۔ جب آپ اپنے سے زیادہ نیک لوگوں میں دوستی کرتے ہو نا تو الٹیمیٹلی ان کو دیکھ کے نا آپ انسپائر ہوتے ہو اور آپ کو گول ملتے ہیں کہ بھائی دیکھو میرا یہ دوست بھی تو نیک ہے نا، یہ بھی تو ایفرٹ کر رہا ہے نا، تو چلو مجھے بھی ایفرٹ کرنی۔ تو اس لیے نیک صحبت کا امپیکٹ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اچھا آپ دیکھتے ہیں کہ یہ جو جب دو انسان جو جب قریب بیٹھتے ہیں آپس میں کمیونیکیٹ کرتے ہیں تو ایک تو کمیونیکیشن جو ہے نا وہ تو الفاظ سے ہوتی ہے، دوسرا دل کے اثرات بھی ایک دوسرے پہ پڑ رہے ہوتے ہیں۔ ہر بندے کے پاس بیٹھ کے آپ کو مختلف فیلنگز آتی ہیں، بے شک الفاظ سیم ہو لیکن فیلنگز ڈفرینٹ ہوں۔ تو یہ جو انسان کی جو روح ہے وہ ایک دوسرے سے اثر قبول کرتی ہے۔ تو یہ جو بری صحبت ہوتی ہے نا اس کا اتنا نقصان ہوتا ہے کہ حضرت مجدد علی ثانی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ احمد سرہندی جو کہ اتنی بڑی شخصیت گزرے ہیں سب کانٹیننٹ کی، جو اکبر نے یہ جو دین الہی لانچ کیا تھا تو اس کے خلاف بھی بہت بڑی ریزسٹنس تھے۔ تو بر صغیر میں مطلب ریوائول آف اسلام میں انہوں نے بہت بڑا کردار ادا کیا، بدعات کے خلاف اور ان چیزوں کے خلاف بہت بڑی ریزسٹنس انہوں نے دی تھی۔ تو آج تک ان کے جو اثرات ہیں ان کے کام کے ان کا جو فیض ہے وہ آج تک جاری ہے۔ 1000 سال کا مجدد کہا جاتا ہے انہیں، حضرت مجدد علی ثانی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو وہ ایک بات فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ میرا ایک خادم تھا اور وہ خادم بہت خدمت کرتا تھا۔ اب کچھ اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں نا جو بڑے قریبی ہو جاتے ہیں، خدمت کرتے ہیں، تو ان کے ساتھ ایک خاص تعلق ڈیولپ ہو جاتا ہے۔
تو کہتے ہیں کہ جو میرا خادم تھا نا، اس کا بھائی جو تھا اس پر نزع کا عالم تھا، یعنی کہ ہی واز اباؤٹ ٹو ڈائی. تو وہ کہتے ہیں کہ وہ میرے پاس آیا، اس نے کہا کہ حضرت میرا بھائی جو ہے نا وہ دنیا سے جانے لگا ہے، تو آپ کائنڈلی آئیں اور آپ کلمہ پڑھا دیں تاکہ چلو اس کا آخری وقت اچھے سے گزر جائے. حضرت کہتے ہیں کہ اس سے میرا بڑا تعلق تھا، تو میں نے کہا چلو میں چلتا ہوں. تو یہ کہتے ہیں کہ میں ادھر گیا اور میں نے اس کو کلمے کی تلقین کی، لیکن وہ کلمہ نہیں پڑھتا تھا. وہ کہتے ہیں کہ میں نے بڑی دعا کی اور میں کلمے کی تلقین کرتا تھا اور وہ نہیں پڑھتا تھا. یہاں تک کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنا جو ایک جو اسپرچل تصرف ہوتا ہے، جو روحانی تصرف جس کو ہم توجہ کہتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے اپنی پوری روحانی قوت جو ہے نا وہ اس پہ لگائی اور اللہ سے دعا مانگی کہ یا اللہ کسی طرح یہ کلمہ پڑھ لے، لیکن کچھ اثر نہیں ہوتا تھا اور وہ کلمہ نہیں پڑھتا تھا اور اس کی جان ایسی نکل گئی. اب یہ کوئی عام بندہ نہیں ہے، حضرت مجدد الرسانی رحمۃ اللہ علیہ، سوچیں وہ اور کیا ان کی توجہ. وہ کہتے ہیں کہ میں جب آیا تو میں بڑا پریشان تھا، مجھے غم تھا کہ میں نے اس بندے کو اتنی توجہ دی، اتنا میں نے اس کے لیے دعا کی، اتنا کچھ کیا، لیکن اس نے کلمہ نہیں پڑھا، کیا وجہ تھی؟ وہ کہتے ہیں کہ میں اس غم میں تھا اور میں اللہ سے دعائیں مانگ رہا تھا کہ اللہ مجھ پہ نے اس کی حقیقت کھول دے. وہ کہتے ہیں کہ میرے دل میں یہ بات القاء ہوئی کہ یہ جو بندہ جو کلمہ نہیں پڑھا تھا، اصل میں یہ ہندوؤں کے ساتھ اور ایسے لوگوں کے ساتھ جو کہ نان مسلم تھے اور بڑے بڑے کبائر گناہوں میں مبتلا تھے، اصل میں اس شخص کی دوستی ان کے ساتھ تھی. اس وجہ سے اس کو کلمے کی توفیق نصیب نہیں. اللہ اکبر. تو یہ جو بری صحبت ہوتی ہے یہ اتنا انسان کا نقصان کر دیتی ہے. تو اس لیے یہ جو ہم اللہ والوں کے پاس جاتے ہیں، مجالس میں جاتے ہیں، بیعت ہوتے ہیں، ذکر اذکار کرتے ہیں، گائیڈنس لیتے ہیں، یہ کیوں ہوتا ہے؟ تاکہ ہمیں ایک اچھی صحبت مل سکے. یہ ویکلی ٹاک پہ آپ لوگ آ جاتے ہو، تو اس کا کیا مقصد ہوتا ہے کہ چلو ہفتے کی ایک بیٹری چارج ہو جائے، اسے پورا ہفتہ ہم گزار لیں. تو یہ نیک صحبت جو ہے یہ انتہائی ضروری ہے. اور اپنی لائف چینج کرنے کے لیے نا ایک بڑا اچھا اصول یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو اچھے لوگوں میں اتنا انگیج کر لے اور اچھی ایکٹیویٹیز میں اتنا انگیج کر لے کہ اس کو جو ہے نا وہ پھر برے دوستوں کی ضرورت ہی محسوس نہ ہو. تو اس لیے نیک صحبت جو ہے، نیک لوگوں کی صحبت، اس کو پریفر کیا کریں. ایک اللہ والے تھے نا، انہوں نے ایک شعر کہا، انہوں نے کہا یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سال اطاعت بے ریا. کہ کسی اللہ والے کی ایک لمحے کی جو صحبت ہوتی ہے وہ 100 سال کی عبادت سے بھی زیادہ افضل ہوتی ہے. تو اب اس پہ نا کچھ علماء تھے، ان کو اشکال ہوا، انہوں نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بھئی ایک لمحے کی صحبت جو ہے وہ 100 سال کی عبادت، اور عبادت بھی کیا عبادت بھی وہ جو بے ریا ہو. تو یہ جو صحبت ہے یہ عبادت سے اتنی افضل کیسے ہو سکتی ہے؟ تو اس کا جواب اللہ والوں نے ایسے دیا، انہوں نے کہا دیکھو شیطان جو تھا عبادت تو اس نے بھی بڑی کی تھی، لیکن الٹیمیٹلی کیا ہوا کہ وہ راندہ درگاہ ہوا. لیکن جو نیک صحبت ہوتی ہے لہم یسقا جلیسن، کہ یہ جو نیک صحبت ہوتی ہے، کئی اللہ والے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے بارے میں یہ ہوتا ہے کہ ان کے پاس بیٹھنے والا بدبخت نہیں ہوتا، شکی نہیں رہتا. پاس بیٹھنے سے مراد اچھی نیت کے ساتھ بیٹھے، سیکھنے کی نیت سے بیٹھے. تو اللہ تعالیٰ ان اپنے پیارے بندوں کی نسبت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ خاتمہ بالخیر کی توفیق دے دے. تو اس لیے جو صحبت اولیاء ہوتی ہے یہ 100 سالہ نفلی عبادت سے بھی بہتر ہوتی ہے، کیونکہ اس سے جو ہے وہ کلمے کی توفیق نصیب ہو جاتی ہے. اس لیے نیک صحبت کو پکڑنا بہت ضروری ہے. ایک حدیث شریف ہے، حضرت حسن بصری رحمہ اللہ نے ارشاد فرمائی ہے، ان سے روایت ہے، اور یہ بڑی خوبصورت حدیث ہے. مطلب میں خود اس سے بہت فیسینیٹ ہوتا ہوں، اور اس کو کہتے ہیں نا کہ بہت موٹیویشن ملتی ہے اس سے.
وہ فرماتے ہیں کہ روز قیامت ایسے ہوگا کہ جب اس طرح سے جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، تو کچھ جنتی ایسے ہوں گے، وہ کہیں گے یا اللہ ہمارے فلانے فلانے دوست ہوتے تھے، ہماری مجلس میں آیا کرتے تھے، تو اللہ وہ دوست نظر نہیں آ رہے، وہ دوست کدھر ہے؟ یہ ایسے ہی ہے کہ اگر آپ کبھی ناردرن ایریا جاؤ، کوئی اچھی جگہ جاؤ گھومنے پھرنے، تو آپ کو اپنے دوست یاد آتے ہیں، میرے دوست بھی ہوتے ہیں، زیادہ شوگر لگتا ہے، زیادہ انجوائے کرتا ہے، ایسے ہی ہے نا؟ تو اس طرح جب جو جنتی ہوں گے، جب وہ جنت میں انجوائے کر رہے ہوں گے، تو کہیں گے یار وہ ہمارے دوست ہوتے تھے، دنیا میں ہم نے ان کے ساتھ گزارا تھا، ہماری مجلس میں آیا کرتے تھے، وہ کہاں پہ ہیں؟ اچھا وہ جو دوست ہوں گے نا، ان کا معاملہ تھوڑا سا گڑبڑ ہوگا، وہ ذرا پھنسے پڑے ہوں گے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان کو اٹھا کے ان کے ساتھ کر دے. سبحان اللہ. تو نیک لوگوں کی جو صحبت ہوتی ہے نا، وہ ایسے ہوتی ہے. تو آپ میں سے کوئی انشاءاللہ سارے جنتی ہو، تو جاؤ گے تو یاد رکھو گے کہ ہاں فرحان بھائی بھی کچھ تھے جن کو ہم یاد رکھتے تھے، جو آتے ہوتے تھے، ان سے کوئی ہماری بات چیت ہوتی تھی. تو اس طرح جو نیک صحبت ہوتی ہے، نیک دوستیاں ہوتی ہیں نا، اس کا ایک بڑا امپیکٹ ہوتا ہے. اور پھر دیکھو روزے قیامت معاملہ بھی ان کے ساتھ ہوگا. پھر ایک اور حدیث شریف سن لیں، من تشبہ بقوم فہو منہ. حدیث شریف ہے کہ جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ ان میں سے ہوتا ہے. اچھا مشابہت آپ کس کی اختیار کرتے ہو؟ جس سے محبت ہوتی ہے یا جس سے نفرت ہوتی ہے؟ obviously جس سے محبت ہوتی ہے نا. جو ہیرو آپ کو بڑا پسند ہوتا ہے، یار یہ اس کا ہیئر اسٹائل اچھا ہے، یہ اس کی شرٹ اچھی ہے، یہ لینی ہے، یا اس طرح کا دکھنا ہے، تو شیشے میں بھی اپنے آپ کو دیکھ کے آپ کاپی کر رہے ہوتے کہ یار ایسا دکھنا ہے، جس سے محبت ہوتی ہے. تو اسی طرح جب آپ کی دوستی، آپ کا تعلق نیک لوگوں کے ساتھ ہوگا اور آپ ان کو آئیڈیلائز کرتے ہو، تو الٹیمیٹلی روز قیامت آپ کا حشر بھی ان کے ساتھ ہوگا. آپ من تشبہ بقوم، جس کی صحبت اختیار کرتے ہو تو آپ انہی میں سے، فہو منہم، تو انہی میں سے ہوگے. تو اس لیے اگر آسان الفاظ میں یہ بات کہی جائے کہ بھائی دین کا ایزیسٹ کیا فارمولا ایسا ہے کہ جس سے پورے دین کی ایکسرسائز ہو جاتی ہے، تو وہ نیک صحبت ہے. بس نیک صحبت اختیار کر لو، پورے دین کو آپ آرام سے فالو کر دو. حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے گزرے، اتنے بڑے شیخ تھے کہ اپنے وقت کے ان کے بارے میں آتا ہے کہ، اور اللہ تعالیٰ نے نا ان کو دنیا کا بھی بہت مال دیا تھا، اتنا مال سونے کی ہوتا تھا. کئی غلط نام بھی رحمۃ اللہ علیہ، ایک بہت بڑے اللہ والے تو ان کو جب دیکھا تو مولانا جامی نے کہا، ایک شعر پڑھا، وہ فارسی کا شعر ہے، ایک مصرع پڑھا تھا کہ بھئی جس کے پاس، اس کا مفہوم یہ ہے کہ جس کے پاس اتنی دنیا ہو وہ اللہ کا دوست نہیں ہو سکتا. یہ کہہ کے نا وہ چلے گئے، ان کے دل میں آیا کہ بس یہ ایسی جالی سے پی جائیں کوئی.
نعوذ باللہ. تو وہ رستے میں تھے تو ان آنکھ لگ گئی تو ان کو خواب آیا کہ جیسے نا روز محشر ہے، اور روز محشر میں نا بہت سارے لوگ جو ہے نا اپنا حق لینے مولانا جامی کے پاس آ گئے. کوئی کہہ رہا ہے بھائی اس نے مجھے فلانے موقع پہ یہ کچھ کہا تھا، تم میرا حق دو. اس طرح سے بہت سارے لوگ آ جاتے ہیں. مولانا جامی بڑے پریشان ہوتے ہیں کہ بھائی اتنے لوگ ہیں، ان کو کیسے حق دوں، ساری نیکیاں دے بھی دوں تبھی حق پورا نہیں ہوتا. تو پریشان تھے. تو اتنے میں دیکھتے ہیں کہ حضرت خواجہ عبید اللہ احرار رحمۃ اللہ علیہ جو ہے نا وہ اپنے گھوڑے پہ اپنے لشکر کے ساتھ نا وہاں سے گزر رہے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ بھائی کیا معاملہ ہوا. تو وہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ لوگ میرے سے حق مانگ رہے ہیں، میرے پاس تو اتنی نیکیاں نہیں ہیں. تو وہ کہتے ہیں اچھا چلو میرا جو اعمال نامے کا خزانہ ہے چلو اس میں سے نیکیاں دے دو. تو اب مولانا جامی کی نا آنکھ کھل گئی. تو ان کو فوراً ذہن میں آیا کہ عالم تو تھے بہرحال، ان کو سمجھ آیا کہ اللہ تعالیٰ نے نا مجھے اشارہ کیا ہے کہ ان کی صحبت سے فائدہ ہوگا. تو وہ چلے گئے ان کے پاس. اب جب ان کے پاس گئے تو حضرت خواجہ عبید اللہ احرار رحمہ اللہ نے دیکھ کے کہا کہ جامی یہ تو بتاؤ کہ جب پہلے آئے تھے تو کیا کہا تھا. تو اب ان پہ یہ بات اللہ نے کھول دی. تو انہوں نے کہا نہیں حضرت وہ بس ویسے ہی سوچ رہا تھا، کیسی خیال آ گیا شیطان نے ڈال. انہوں نے کہا نہیں نہیں کوئی بات نہیں، تم بتاؤ تو صحیح تمہارے ذہن میں کیا آیا تھا. انہوں نے کہا کہ حضرت بس جو ہے نا وہ میں نے ایسی کہہ دیا تھا کہ بھئی یہ تو جو ہے نا یہ جس کے پاس اتنی دنیا ہو تو اللہ کا دوست نہیں ہو سکتا. تو اب یہ فارسی کا مصرع مجھے بھی یاد نہیں ہے، فارسی مجھے یاد نہیں ہوتی. تو حضرت نے نا اگلا مصرع کمپلیٹ کیا جس کا مطلب یہ تھا کہ سوائے اس کے کہ جس کے پاس دنیا اللہ کے لیے ہو. ٹھیک ہے وہ بندہ اللہ کا دوست نہیں ہوتا جس کے پاس دنیا ہو، سوائے اس کے کہ جس کے پاس دنیا اللہ کے لیے ہو. اس کا مطلب یہ تھا کہ جو میرے پاس جو دنیا ہے اللہ نے مجھے دی ہے، اس سے بھی میں اللہ کو راضی کرتا ہوں، دین کے کاموں میں خرچ کرتا ہوں، غریبوں پہ خرچ کرتا ہوں. تو اس کی محبت میرے دل میں نہیں. تو وہ پھر ان کی صحبت میں رہے اور الٹیمیٹلی پھر وہ مولانا جامی بنے کہ جن کی نعتیں اتنی مشہور ہیں آج بھی ہم جانتے. تو آپ جتنے لوگوں کو اٹھا کے دیکھ لو، مولانا روم رحمہ اللہ کو دیکھ لو، کتنے بڑے عالم تھے، کتنے بڑے اللہ والے تھے، لیکن جب شمس تبریز رحمہ اللہ کی صحبت ملی ہے اس کے بعد وہ مولانا رومی بنے جن کو آج ہم جانتے ہیں. یہ صحبت ہوتی ہے جو انسان کو کیا سے کیا بنا دیتی. اس لیے نیک صحبت جو ہے اس کی بہت اہمیت. آج کل مسئلہ یہ کہ چونکہ ڈیجیٹل ورلڈ ہے نا تو ہم دین کو بھی نہ سمجھتے صرف یوٹیوب سے آ جائے گا. یوٹیوب سے آپ کو موٹیویشن مل سکتی ہے، ایسی بات نہیں ہے، موٹیویشن مل سکتی ہے، نالج بھی مل سکتا ہے، لیکن جو ایک صحبت سے جو کیفیت منتقل ہوتی ہے قلب سے قلب میں وہ یوٹیوب سے نہیں ہوگی. اگر یوٹیوب سے ہو بھی جائے گی تو ایک تصویر یا ایک ایڈ ایسا آئے گا جو ساری اس صحبت کے اثر کو ضائع کر دے گی. ایسا ہی ہوتا ہے نا. تو اس لیے نیک صحبت اپنانا بہت ضروری ہے اور بری صحبت سے بچنا بھی بہت ضروری ہے. اچھا مثال کے طور پہ کوئی ایسا بچہ ہے جو کہ بہت زیادہ بری صحبت میں پھنسا ہوا ہے لیکن اس کو سمجھ نہیں آ رہا کہ میں اپنے برے دوستوں کو چھوڑوں کیسے. تو اس کا آسان حل پتہ کیا؟ اس کے کچھ ٹپس ہیں، اگر آپ انشاءاللہ ان پر عمل کر لیں تو بہت آسانی ہے. اگر آپ کے سرکل میں کوئی نیک بندہ کوئی بھی آپ کے سرکل میں ہے تو اس سے دوستی کریں، اس سے تعلق بنائیں اور آپ یہ سوچیں کہ بھئی اس کو میں نے اپنے فرینڈ سرکل میں شامل کرنا. برے دوست اپنی جگہ اور اچھی صحبت، اچھے دوست، نیک صحبت اپنی جگہ. الٹیمیٹلی کیا ہوگا؟ آہستہ 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 وہ جو نیک صحبت ہوگی وہ غالب آ جائے گی بری صحبت پر، کیونکہ وہ جو نیک صحبت آپ نے اپنائی ہے اصل میں یو ہیو ٹیکن اے اسٹیپ ٹورڈز اللہ سبحانہ و تعالیٰ. تو حدیث شریف میں آتا ہے جب آپ اللہ تعالیٰ کی طرف ایک قدم بڑھاتے ہو اللہ تعالیٰ 10 قدم آپ کی طرف آتے. تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت ایسی بنا دیتے ہیں کہ وہ نیک صحبت بری صحبت پر غالب آ جاتی ہے. اور دوسرا اس کا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ کو کوئی نیک دوست نہیں نہ مل رہا، آسان حل ہے کہ آپ تھوڑا سا وقت نہ آئسولیشن میں اللہ کے ساتھ گزارا کریں. بری صحبت سے بہتر ہے کہ انسان اکیلا رہ لے، تنہا رہ لے. تھوڑا سا وقت جو ہے نا آئسولیشن میں یا درود شریف کو اپنا دوست بنا لو، قرآن کو اپنا دوست بنا لو، یہ مراقبہ میڈیٹیشن اللہ اللہ کو اپنا دوست بنا لو، لا الہ الا اللہ کو اپنا دوست بنا لو. ان چیزوں کو آپ اپنا دوست بنا لیں، نوافل کو اپنا دوست بنا لیں، جائے نماز کو اپنا دوست بنا لیں، مسجد کو اپنا دوست بنا لیں. بنا کے تو دیکھیں پھر دیکھیں ہوتا کیا، کیونکہ ان تمام چیزوں کی نسبت اللہ کے ساتھ ہے.
اس لیے یہ بھی ایک سٹیپ ہے ٹورڈز اللہ سبحانہ وتعالیٰ. تو آپ فیل کرو گے کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ آپ کا دل چینج کریں گے اور اللہ آپ کو نیک صحبت دیں گے. اسی طرح سے نیک دوستیاں اللہ سے مانگنی بھی چاہیے کہ اللہ مجھے ایسے دوست عطا فرما جو مجھے تیرے قریب کر دیں. یہ بھی مانگنے والی چیز ہے. ہم دوستیاں مانگتے نہیں. یونیورسٹی میں گئے, جس کے ساتھ پہلے دن بیٹھ گئے وہی دوست بن جاتا ہے, اور وہ چاہے فنکار جیسا مرضی ہو. تو دوستیاں بہت چن کے بنانی چاہیے. جیسے آج کل بچے بہت کانشیس ہوتے ہیں نا کہ ہماری شادی کہاں ہونی ہے, کس سے ہونی ہے. تو اسی طرح سے ذرا اپنی جو دوستی ہے نا اس کے بارے میں بھی ذرا چوزی ہو جایا کریں کہ بھائی کیسا دوست بنانا ہے, کیونکہ جیسا آپ دوست بناؤ گے الٹیمیٹلی آپ ویسے ہو جاؤ گے. الٹیمیٹلی آپ کا روز قیامت حساب بھی اس کے ساتھ ہوگا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں نیک صحبت عطا فرمائے اور بری صحبت کے اثرات سے بچائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.